رحم الله أباك يا أبا عثمان، فقد ملأ الآفاق علما وأدبا، ولن أنسى فضله علي ما حييت، فبورك في الابن بركته بأبيه رحمه الله. بارك الله فيك يا إمام، ولقد سمعت أبي رحمه الله يقول: ما خلفت ببغداد رجلا أفضل ولا أعلم ولا أتقى من أبي عبد الله أحمد بن حنبل. هذا من حسن ظنه رحمه الله، وإن كان ثمة علم أو فقه فالفضل لله ثم لأبيه. بل وأقول: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ مسئلہ خلق قرآن پر اختلاف اٹھا، شخصی حکومت تھی، شخصی حکومت. اب تو مشرف صاحب کسی کو قتل نہیں کر سکتے، صدر ہونے کے باوجود، وزیر اعظم ہونے کے باوجود جمالی صاحب کسی کو یوں سر عام کھڑے ہو کر قتل نہیں کر سکتے کھڑا کر. اس وقت یہ تھا کہ وہ شخصی حکومت تھی، سامنے 1,00,000 آدمی کو کھڑا کر کے اگر وہ قتل کر دے تو بادشاہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا. وہ دور تھا. ابھی تک یہ مغلیہ دور میں یہ سلسلہ رہا شخصی حکومتوں کا. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، خلق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے. خیر اختلاف ہوا. امام احمد بن حنبل کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، رسہ ڈال کر ان کو گھسیٹا گیا. اور یہ نوجوان جو ہوتے ہیں نا، ان سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. یہ لڑکے ینگ جو ہیں، ان ینگ لڑکوں کے ہاتھ سے ان کو کھنچوایا گیا، گھسیٹا گیا. اور 3 درے روز لگتے تھے ان کی پیٹھ پر کہ یہ اللہ کی کیا ہے، مخلوق ہے، خلق ہے قرآن. انہوں نے کہا اللہ کی صفت ہے. پھر کوڑا لگتا تھا، بوڑھا آدمی تھا، اور 2,00,000 موضوع حدیث کا حافظ اور 4,00,000 صحیح حدیث کا حافظ، جس کے مقتدی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جس کے مقتدی ہیں، مقلد ہیں، وہ امام احمد بن حنبل حنبلی مسلک کا بانی. آج بھی حجاز مقدس، مدینہ شریف اور یہ مکہ شریف، یہ بھی حنبلی ہیں صاحب، وہاں فقہ حنبلی چلتی ہے، سارا حجاز حنبلی ہے. اتنا بڑا امام، اس کو گھسیٹا جا رہا ہے. اور ان کا وصال بھی اسی طرح ہوا، لیکن نہیں مانے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنی ضد کو نہیں چھوڑا. یہ ہوتا ہے اہل علم کا مقام. تو بادشاہ گھبرا جاتا تھا کہ اس بوڑھے کو جب ان کو باندھ کر دربار میں لایا جاتا تھا امام احمد بن حنبل کو، تو جو بڑے بڑے علماء اس دربار میں بیٹھے ہوتے تھے، بادشاہ کے چمچے علماء، جو احمد بن حنبل کی حق گوئی اور بے باکی کو گستاخی قرار دیتے تھے بادشاہ کی، وہ بیٹھے ہوتے تھے. تو جب اس بوڑھے کو لایا جاتا تھا تو وہ سارے لرزہ برندام ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ ایک اللہ کا جلال ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس بوڑھے کو مارا جا رہا ہے، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، مگر یہ کیا کوہ استقامت ہے کہ سر منہ ہلتا نہیں. اور ہم ہیں اپنے گریبانوں میں وہ جھانکتے تھے کہ ہم کتنے کمینے اور گھٹیا ہیں کہ اس بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس ازلی بادشاہ اور حقیقی بادشاہ کی عظمتوں کو بھول گئے. تاریخ میں آتا ہے کہ جب ایک دن کوڑا پڑا امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پر تو آپ کا ازار بند ٹوٹ گیا. یہ جو مجھے ایک بات یاد آ رہی، ازار بند ٹوٹ گیا. اب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، 75 سال عمر تھی، 75 سال کا بوڑھا کوڑا کھا رہا ہے. ازار بند ٹوٹ گیا. اب خطرہ تھا کہ میں ننگا ہوتا ہوں سارے دربار. یوں اپنا رخ کیا آسمان کی طرف، رخ کیا اور عرض کی، اے میرے مالک، اب مجھے سر دربار ننگا کرتا ہے؟
میں نے کیا یہی جرم کیا کہ تیرے اس قرآن کو کہا کہ یہ تیری صفت ہے، تیری مخلوق نہیں ہے؟ اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور بے عزت کر اس محفل میں سر دربار، اور اگر نہیں ہے تو میری عزت کو بچا۔ تو کیا ہوا؟ لکھتے ہیں، یہ بڑی پکی بات ہے، یہ چھوٹی موٹی کتابوں کی بات نہیں، جو میں بات کرتا ہوں اللہ کے فضل سے مستند کرتا ہوں، اس پر کوئی شخص اگر گرفت کرے گا تو میں حوالہ پیش کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، غیب سے جبریل کا ہاتھ تھا، خدا جانے ملول اعلیٰ حاملان عرش کا کوئی ہاتھ تھا، فرشتے کا، ایک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا، اور احمد ابن حنبل کے اس ازار بند کی جگہ یوں اس نے پھیرا، اور ازار بند جو ہے دوبارہ جڑ گیا، اور وہ بے عزت ہونے سے بچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ اس مقام پر وہ شخص بھی تو عالم تھا نا، جو صاحب مذہب تھا، جو ایک مسلک کا موجد تھا، اس نے اپنے علم کو اللہ کی احکام کی بلندی کے لیے، ظلم اور تعدی کے خلاف آواز اٹھانے کے حوالے سے اس نے علم کو استعمال کیا، تو اللہ نے ہر جگہ اس کی عزت بھی رکھی، اس کا نام بھی پیدا کیا، اور آج تک، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ احمد بن حنبل کا مزار بھی کہیں نہیں ہے، حیرت ہے۔ یہ دجلہ کے کنارے بغداد ان کو دفن کیا گیا، تو اس کے بعد دجلہ پانی جو ہے آیا اور ان کی قبر کو بہا کر لے گیا، نشان بھی نہیں ہے، لیکن قبر کا نشان نہیں ہے، لیکن اس کا نام جو ہے وہ پوری کائنات علم میں گونج رہا ہے آج تک، احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل۔ اور یہ مستند، جو مسند احمد ابن حنبل ہے، یہ کیا ہے؟ جس کو صاحب مشکات رواہ احمد لکھتا ہے، یہ اسی احمد بن حنبل کا مجموعہ ذخیرہ ہے۔ امام احمد بن حنبل اکیلا رہ گیا تھا، آپ کو پتہ ہے اس وقت کے سارے علماء کرام، مفتی، سارے مولوی ایک طرف ہو گئے تھے، احمد بن حنبل ایک ہو گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی والے نہیں بتائیں گے حق کیا ہوتا ہے، عوام نہیں بتائے گی حق کیا ہوتا ہے، حق اللہ کا رسول ہی بتائے گا، اور اس میں وہ ڈٹ گیا تھا احمد بن حنبل۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چونکہ میرے علماء نے کہہ دیا تو یہ حق ہے۔ سوری سر، ہمارے سامنے ایگزامپل کئی دفعہ آئی ہیں، حسین سے شروع ہوئی تھی ایگزامپل، حنبل پہ آگے ختم ہوئی تھی کہ مولوی سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے، سارے جید ترین علماء ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ سارے کے سارے باطل پہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ میں آسان کر کے بتا رہا ہوں، یہ ہمارے سامنے کے واقعات ہیں سارے، یہ کوئی اینشنٹ ہسٹری سے، سومیرین ٹیبلٹ سے نہیں نکلا، ہمارے سامنے، ہمارے گھروں میں پڑھی ہیں کتابیں، کہ حق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ داڑھی والے بتائیں گے۔ ابھی کل میں کلب ہاؤس پہ سیشن کر رہا تھا، وہ بندوقیں نکالی انہوں نے میرے اوپر کہ آپ نے جو ہے نا یہ کیوں کہہ دیا کہ علماء کے علاوہ بھی حق ہو سکتا ہے۔ بھیا میرے سامنے 2-3 ایسی ایگزامپلز ہیں کہ باطل کے اوپر تمام علماء کا اجماع ہو گیا تھا، میں کیا کروں؟ صرف حسین رہ گیا تھا ایک طرف، باقی سارے کے سارے اس طرف ہو گئے تھے، صرف احمد بن حنبل رہ گیا تھا، باقی سارے اس طرف ہو گئے تھے۔ میں آپ کو ایک حنبل کی بات ہو رہی ہے تو بتاؤں، حنبل نا جب جیل میں تھے نا، جب یہ سارے مفتیوں نے سائن کر دیا تھا نا اس وقت کی پولیٹیکل پاور کے اوپر سائن کر دیے تھے، تو حنبل جیل میں تھے، کوڑے کھاتے تھے روز، بیچاروں کو 100 کوڑا روز لگتا تھا، صبح دوپہر شام 300 کوڑے دن کے لگتے تھے، اور جیل میں پڑے رہتے تھے۔ تو جیل میں نا ایک حنبل خود لکھتے ہیں، یہ احمد بن حنبل نے خود لکھا، کہتے ہیں کہ میرے ظاہر ہمت ٹوٹ رہی تھی، صبح اٹھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کوڑوں کے لیے اٹھایا گیا، رات کو سوتے وقت کوڑے، مطلب آپ سوچیں ذرا کہ کیا حالات تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک میں جس زندان میں جیل میں تھے نا، تو رات کو بیسمنٹ میں انہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے جیسے گوانٹانامو بے ہے اس وقت کی، لٹرلی گوانٹانامو بے تھی۔ تو کہتے میرے پاس ایک بندہ آیا، بصرہ کا نامی گنڈا، چور تھا، ڈاکو تھا، اور میرے پاس آئی، کہتا ہے کہ شیخ آپ کو پتہ نا میں کون ہوں؟ تو احمد بن حنبل کہتے ہیں ہاں مجھے پتا تو کون ہے، بڑا مشہور ڈاکو ہے۔ کہتا ہے ہاں جی بالکل پکڑا گیا ہوں، آپ کو 300 کوڑے پڑتے ہیں، مجھے 500 کوڑے پڑتے ہیں، روز پڑتے ہیں آپ کو بھی، مجھے بھی روز ہی پڑتے ہیں۔ میں نے چوری کی بھی ہے، میں چور ہوں، میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، ڈاکہ میں نے مارا ہوا ہے، اور مجھے کہتے ہیں مان جا، میں نہیں مانتا۔
آپ اللہ کے کام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوڑوں سے نہ ڈر جانا. میں چور ہو کے ڈٹا ہوں ان کے سامنے, آپ اللہ کا فوجی, آپ نہ کہیں پہ حق کا ساتھ چھوڑ دینا. میں شیطان کا ساتھ ہونے کے باوجود اپنی ہمت دکھا رہا ہوں, آپ رحمان کے ساتھ کھڑے. احمد حنبل کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا عالم شیخ نہیں تھا دنیا میں جو مجھے اس طریقے سے تقویت دیتا. اللہ نے اس چور کے تھرو تقویت دلوائی مجھے کہ حق پہ کیسے ڈٹتے ہیں. یہ وہ حق ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتائے ہیں وتواصوا بالحق. اور ہمیں کیا مسجد میں بتایا جاتا ہے کہ جو سچ بولتا ہے سچ بات کیا کرو. جیسے بچوں کو ہوم ورک نہ کرنے کے اوپر تلقین دی جا رہی ہوتی, جب اصلی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہی مولوی صاحب جو ہمیں ٹریننگ دے رہے تھے وہ سب سے بڑا ناحق کا پجاری ہے. وہ حکمت کے درس دیتے ہیں. یہاں پہ کہیں پہ حکمت کا لفظ لکھا ہوا ہے, آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں گے تو کہے گا یا حکمت کا تقاضا ہوتا ہے. تو سورہ اثر میں تو حکمت کا تقاضا نہیں لکھا ہوا تھا, سورہ میں تو حق کا تقاضا لکھا ہوا تھا. یہ اچانک آپ نے تیسرا لفظ کہاں سے نکالا ہے؟ کہیں پہ لکھا ہے بتائیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولیکن نعوذ باللہ قرآن میں لکھا ہوا, ولیکن لکھا ہوا کیسے؟ کہیں ولیکن لکھا ہے اس سورہ میں تو بتائیں. یہ ہے وہ چور دروازہ جہاں سے نعوذ باللہ, یہاں پہ تو کوئی چور دروازہ ہی نہیں, انہوں نے زبردستی کا ایک گڑھا کھودا ہوا ہے کہ جہاں سے قرآن پاک کے اندر بھی جسٹیفیکیشن نکال لیتے ہیں کہ نہیں جہاں پہ حق بات بتائیں گے تو جنہوں نے فیوچر میں آنا ہے بچے تباہ ہو جائیں گے. اور بچے تو بعد میں پیدا ہوں گے, ابھی جو بچے بیٹھے ہیں ان کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ جو زندہ انسان ہے وہ کیا ان کو دوزخ میں جھونک دیں کیونکہ ان کے بچوں کو بچانا, ان کو تو بچاؤ. نہیں سوری, ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. بولتے نہیں ہیں ایسے. میں احمد بن حنبل کیوں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, آپ جا کے آج سب کو ہوم ورک دے رہا ہوں. آج احمد بن حنبل کی وہ داستان پڑھیں جو آخری 5 سال انہوں نے گزارے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی ایک ہی ملاقات ہے, ایکچولی 2 ہیں. ایک میں امام شافعی سو رہے تھے مسجد نبوی میں, پتہ ہی نہیں چلا حنبل پاس سے گزر بھی گئے اور بوری میں سو رہے تھے. دوسری طرف احمد بن حنبل سے شافعی ملے تو ان کے گھر پہ آئے تھے. اپنے دور کا سب سے بڑا ستارہ تھا شافعی. تو شافعی نے احمد بن حنبل کے ساتھ 3 دن گزارے, اور اس کے بعد جب گئے نا, گزارنے کے بعد, لمبی کہانی ہے میں تو پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہوں, بڑی لمبی داستان ہے ان 3 دنوں کی. 3 دن کے بعد جب شافعی رحم اللہ نکل رہے تھے تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خط لکھا, راستے میں تھے, ابھی گھر نہیں پہنچے تھے, فلسطینی تھے شافعی نا, تو رہتے تو یمن میں تھے اور تھے فلسطینی. تو احمد بن حنبل کو خط آیا, ان کی بیٹی نے وہ خط پڑھا, اور یہ غور سے وہ بچیاں سنیں جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے بیٹھ جاتی ہیں. ان کی بیٹی نے خط پڑھا اور کہا کہ ابا جی شافعی کا خط آیا. تو ابا جی نے کہا کھولو, احمد بن حنبل کا کھولو پڑھو. تو شافعی نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں راستے میں ہی تھا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی رات, اور نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ شافعی حنبل کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ اس سے بہت بڑا کام لینے والا. سوچیں آپ کے بارے میں یہ خط آیا ہو, مطلب میری بیٹی کو خط آیا ہو شافعی کا کہ ساحل دین کو خوشخبری سنا دو, اللہ بہت بڑا کام لینے والے. سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ ہماری سائیکالوجی کیا ہوگی؟ یہ ہے وہ وقت, یہ وہ وقت کے اثر میں آئے میں ہم, کہ میری اور آپ کی جو سائیکالوجی بنے گی نا وہ حنبل کی نہیں بنی تھی, وہ کسی اور وقت کا فوجی تھا. وہ حنبل نے وہی کیا جو نبی علیہ السلام کے اصلی حق کی اوپر بات سائیکالوجی بٹھائی ہے نا, حنبل نے بھی وہی سائیکالوجی بٹھائی. تو حنبل نے کیا کہا اپنی بیٹی سے کہ بچوں کو بلاؤ, سب کو اکٹھا کرو, اور اکٹھا کیا. اور حنبل نے کہا کہ خط پڑھو. بچی نے خط پڑھا, بچوں کو چہرے پہ مسکراہٹ کیا آتی کہ احمد بن حنبل نے کہا تیاری پکڑ لو, مصیبت آئی ہے. بیٹی نے کہا یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا؟ تو حنبل نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اور سنت اللہ کی, کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں, مطلب ہے آخرت میں بھلائی, تو دنیا اس پہ سخت کر دیتے ہیں. مصیبتیں تو پھر آتی ہیں, جب اللہ کے راستے میں آتے ہیں تو پھر مصیبت تو آتی ہے. اس خط کو ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے تھے پورے کہ معتصم باللہ نے, جو ایکچولی مامون رشید نے, معتصم باللہ تو تیسرا تھا اس کے بعد, مامون رشید نے فتویٰ جاری کروا دیا. فتویٰ کیا جاری ہوا تھا وہ چھوڑیں, اب تفصیل میں کیا جاننا معتزلہ کا فرقہ کیا فتنہ کیا تھا, کہ سارے کے سارے مولویوں میں آگ لگ گئی. اس وقت مولویوں میں آگ لگ گئی کہ اوہ یہ کیا کر دیا اس نے. 4 یا 6 مہینے بعد ہی مامون رشید کیونکہ پاور فل خلیفہ تھا, اس نے کہا مانتے ہو تو مانو, نہیں تو اللہ حافظ, آپ کو کون چھوڑنے والا ہے.
پہلے 3 مہینے کے اندر ہی 90% آف تمام علماء نے اس کے اس 2 نمبر فتوے پہ سائن کر دیا. صرف 7 علماء کرام رہ گئے. 7 علماء کرام 1.5 سال تک سزائیں لیتے رہے روز کی, اور پھر 2 فوت ہو گئے. ٹھیک ہے, پیچھے رہ گئے 5 میں سے 1 حنبل تھے, اور 4 نے کہا کہ اس موقع پہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اب نہیں بچیں گے ہم, جان بچانے کے لیے یہ میں سائن کر رہا ہوں, میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گا. فتویٰ آپس میں اجتہاد کیا انہوں نے. حنبل کو کہا اس اجتہاد پہ تو سائن کر دے. حنبل مسکرا دیا اور کہتے کہ میں تمہاری اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں, اور میں تمہاری رائے سے متفق ہوں کہ تم اگر سائن کرو گے تو بچ جاؤ, مگر میں نہیں سائن کرنے والا. جب بہانا چاہیے ہوتا ہے نا ہمیں, تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے, چاہے وہ غامدی ملے یا اسرار ملے. جب جس کام کا بہانا چاہیے ہوتا ہے نا, ہمیں ایک اسکالر مل جاتا ہوتا ہے, یاد رکھو. اور یہ وہ 5-7 بندے تھے جو کہ پتہ نہیں کس جنت کے کس مقام کے سردار ہیں یہ لوگ. یہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا ان 7 بندوں کے ساتھ. تو علماء نے کہا احمد کو کہ کیا تجھے کیا مسئلہ اس وقت, تو کیوں نہیں سائن کر رہا ہے جب تجھے پتا ہے کہ اس موقع پہ الاؤ ہے سائن کرنا. تو انہوں نے کہا, احمد بن حنبل نے کہا کہ تمہیں شاید اس ویلیو کا اندازہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے نام کے ساتھ آگے اٹیچ کر دی. یہ کوئی مجھے لگژری نہیں ملی ہوئی ہے, رسپانسبلٹی ملی ہوئی کہ میرا فتویٰ جو ہے نا اس وقت پورے مسلم امہ میں جاری ہے. یہ رسپانسبلٹی ہے, یہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس چیز کا, عزت اللہ نے دی ہوئی ہے. اب یہ رسپانسبلٹی ہے میری. اگر میں نے یہ سائن کر دیے نا, تو کسی بچے نے یہ نہیں سوچنا کہ ہاں مجبوری تھی, جیل میں بیٹھے تھے, جان بچانے پہ اللہ کا حکم ہے. لوگوں نے کہنا ہے حنبل نے سائن کیا تو صحیح حق بات کی ہوگی. تو یہاں پہ کمپرومائز کا چانس میرے پاس نہیں. آپ لوگوں کو کوئی جانتا نہیں ہے دوسری گلی میں, آپ کر سکتے ہیں سائن. اللہ آپ کے ساتھ ہے کیونکہ آپ نے حق کا ساتھ دیا ہے. یہاں پہ آپ کو الاؤنس مل رہی ہے. بٹ آئی ایم اے مین آف انفلوئنس. ٹائم جو ہے نا آگے کا جو ٹائم ہے, یہ والعصر والا جو عصر ہے, وہ آگے کا ٹائم میرے سائن کے اوپر لیفٹ رائٹ موو کر سکتا ہے. اس لیے میں سائن نہیں کر رہا, کیونکہ اگلے پیدا ہونے والے بچوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ زندان میں معاملہ کیا چل رہا تھا. انہوں نے دیکھنا احمد بن حنبل کے فتاوا میں تو یہ بات الاؤ ہے. آج تک میں خود حنبل کا فالوور ہوں نا, آج تک تمام حنابلہ جتنے بھی عرب ہیں سب احمد بن حنبل کے بلائنڈ فالوورز ہیں, اور انہوں نے ایسے ویسے سائن کیے ہوتے تو آج وہ بھی چل رہا ہوتا. آج آپ لوگوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کی شادیاں قرآن پاک سے کرا کے جہیز تک نے لکھوایا ہوتا. اتنا بڑا فتنہ تھا سائن کروا رہے تھے قرآن کو مخلوق ڈکلیئر کرنے کا. قرآن سے ڈائریکٹ صفحہ اٹھا کے فیصلہ کیا جاتا کہ بچی کو ذبح کرنا ہے, قتل کرنا ہے یا زندہ چھوڑنا. اتنا بڑا مسئلہ تھا. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, فتنہ کیا کھول دیا تھا انہوں نے, یہ آپ خود پڑھ لیں متزلہ کا فتنہ تھا کیا. مگر یہ بیسک سی بات بتا رہا ہوں, ہر لڑکی کی بچپن میں قرآن پاک سے شادی کی جاتی. حنبل نے جو یہ بات کی تھی نا آگے دیکھ کے, کہ آگے کے وقت میں نہیں سمجھ آئے گی کسی کو کہ پیچھے کے وقت میں مجبوریاں کیا ہوتی ہیں. بہت آسانی سے سمجھ لیں گے لوگ کہ ہاں ایسے ہی ہے اسلام, یہی ہے اسلام. تو میں حق کو کنفیوز نہیں کرنے والا سر. I am not going to be the curtain. وہ پردہ نہیں ہوں میں جو حق کے اوپر ڈلتا ہے. So understand کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب کیا ہے, اور والعصر کا مطلب اللہ نے اس کی قسم کیوں اٹھا لی. اب ہم کہتے ہیں نا یار وہ حق بات کرنے والا بندہ ہے, بڑا گٹسی ہے. گٹس کی کیا ضرورت تھی حق بات کرنے کے لیے؟ بڑا گٹسی آدمی ہے, بڑا جگر ہے اس کا کوئی اٹھا کے لے جائے گا, یہ تو سچ بات کر دیتا ہے. کیوں اس کے لیے ہمت کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ سچ بات کرنا تو بچوں کو سکھاتے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے کو تھپڑ لگتا ہے جب جھوٹ بولتا ہے. یہ حق بات کرنے کے لیے جب اسلام کی باری آتی ہے تو گٹس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہوتی ہے؟ سوچیں ذرا, یہ ہمارے دور کا جملہ نہیں ہے, یہ ہر دور کا جملہ ہے.